قرآن میں اللہ نے ایک بہت ہی پیاری سی بات کہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں۔ فرشتے تعجب سے کہنے لگے، اے پروردگار، تو زمین پر ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد اور فریبیاں کرتا پھرے؟ حالانکہ اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہمارا زیادہ حق ہے، کیونکہ ہم تیری تعریف و تشبیہ کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی ثابت کرتے ہیں۔ اور جب خدا نے فرمایا، اس میں تو شک ہی نہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور آدم کی حقیقت ظاہر کرنے کی غرض سے اللہ نے آدم کو ان سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں کہ ہم مستحق خلافت ہیں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر فرشتوں نے خدا سے عرض کیا کہ اے پروردگار، تو پاک و پاکیزہ ہے، ہم تو صرف وہی چیز جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو بڑا جاننے والا، مصلحتوں کو پہچاننے والا ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو خدا نے فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، کیوں میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب جھک گئے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں رہا سہا کرو اور جہاں سے تمہاری جی چاہے ان میں سے بفراغت کھایا پیا کرو، مگر اس درخت کے پاس بھی نہ جانا، ورنہ پھر تم اپنا آپ نقصان کرو گے۔ تب شیطان نے آدم و حوا کو دھوکہ دے کر وہاں سے ڈگمگایا اور آخرکار ان کو جس عیش و آرام میں تھے ان سے نکال پھینکا، اور ہم نے کہا، اے آدم و حوا، تم زمین پر اتر پڑو، تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہوگا، اور زمین میں تمہارے لیے ایک خاص وقت قیامت تک ٹھہراؤ اور ٹھکانہ ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے معذرت کے چند الفاظ سیکھے، بس خدا نے ان الفاظ کی برکت سے آدم کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا و مہربان ہے۔ اور جب آدم کو یہ حکم دیا گیا کہ یہاں سے اتر پڑو تو بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو ان کی پیروی کرنا، کیونکہ جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے ان پر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں پڑے رہیں گے۔